بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 16 رمضان المبارک سن 8 ہجری اسلام اور اہل اسلام کو فتح مکہ کے نام سے جو عظیم الشان انقلابی فتح نصیب ہوئی، تاریخ کے اوراق میں اسے انفرادی خصوصیت حاصل ہے۔ انسانی تاریخ کا یہ پہلا واقعہ ہے جب ایک بستی کے اندر 10,000 جانباز سپاہی تنہائی اور تاریکی میں 8 سال قبل کفار مکہ نے ہجرت پہ مجبور کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں پر اپنے مولد و مسکن کی وسعت تنگ کر دی گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی اذیتیں اور تکالیف پہنچائی گئی۔ آج سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز سر مبارک پہ سیاہ امامہ آپ نے باندھ رکھا تھا، بلکہ یوں کہوں کہ سیاہ رنگ کی دستار رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پہ سجائی ہوئی تھی۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی حدود میں تشریف فرما ہوئے، داخل ہوئے، تو آپ کی نگاہیں کعبۃ اللہ کی جانب اٹھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے۔ آپ نے سر مبارک اتنا جھکا دیا کہ آپ کے امامہ شریف کی سلوٹیں ڈھیلی پڑ گئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس عسکری جماعت کے ساتھ چل رہے تھے، اس میں سے ایک شاعر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اشعار پڑھ رہے تھے، جن کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ آج مکہ پر ستارہ صبح طلوع ہوا، آج ہمارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے جو خدا کی کتاب کی آیات تلاوت کر رہا ہے۔ آج ہم ان مکے والوں سے بدلہ لیں گے جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطنی پہ مجبور کر دیا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشعار سننے کے بعد ارشاد فرمایا، نہیں نہیں، آج اہل مکہ کو امن اور آزادی کی بشارت ملنے والی ہے۔ ادھر کفاران قریش 10,000 قدوسی جماعت کے افراد سے خوف زدہ ہو چکے تھے، اس لیے مزاحمت اور مقابلے کے لیے نہیں آئے۔ کفاران مکہ کی خاموشی، ندامت، انکساری اور گھبراہٹ کو بھانپ کر سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر یہ تاریخ ساز جملے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے گروہ قریش، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور آباء و اجداد پر فخر و غرور کو زائل کر دیا۔ سب انسان آدم سے پیدا ہوئے اور آدم مٹی سے۔ اس کے بعد قرآن کریم کی سورہ حجرات کی وہ آیات تلاوت فرمائیں جن کا ترجمہ یہ ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور ہم نے تمہارے گروہ اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ شخص ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش، میں تمہارے بارے میں جو کچھ کرنے والا ہوں، اس بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو؟ تو قریش نے عرض کیا، ہم آپ سے نیکی اور بھلائی کے سوا اور کوئی توقع نہیں رکھتے۔ آپ ہمارے بزرگوار بھائی اور آپ ہمارے بزرگوار بھائی کے فرزند ہیں۔ آج آپ برسر اقتدار آ گئے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے اور مکہ کے لوگ بھی بلند آواز کے ساتھ رونے لگے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرے میدان میں
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمانے لگے کہ میں تمہارے بارے میں وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہی تھی کہ آج تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی سرزنش اور ملامت نہیں ہے، خدا تمہیں معاف کرے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو معاف کر دیا، اور معاف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تم سب آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انہیں بلا تأمل معاف کر دیا اور آزادی کا پروانہ ان کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ فتح مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر ایسا ہمہ گیر اثر مرتب کیا کہ وہی خون کے پیاسے، دین کے بدترین دشمن اور جنگ و قتال میں یقین رکھنے والے ایسے پاکباز اور خدا ترس بن گئے کہ چشم عالم نے آج تک ایسی انسانی شخصیات کے پیکر نہیں دیکھے۔ انسان کی فطرت میں انتقام اور قصاص کا عنصر موجود ہے، اور یہ انفرادی و اجتماعی دونوں سطحوں پر کار فرما رہتا ہے، لیکن فاتح مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی علمی اور نبوی حیات طیبہ میں دنیا پر یہ بات واضح کر دی کہ انہیں انسانوں کو جوڑنے کے لیے مبعوث کیا گیا، نہ کہ توڑنے کے لیے۔ فرما روا اور فاتحین کی تاریخ بتاتی ہے کہ کس طرح فوجی پیش رفت کے موقعوں پر قتل عام کیا گیا، درختوں کو کاٹا گیا، بستیاں نذر آتش کی گئیں۔ لیکن محترم سامعین و ناظرین، اسلام کے سپہ سالار کا اسلوب ہی ساری کائنات کے سپہ سالاروں اور قائدین سے مختلف ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی کا اعلان فرمایا تو آپ نے اپنے انتہا درجہ کے دشمن، اس وقت جو ابھی کفار کی صفوں میں شامل تھے، ابو سفیان، ان کے بارے میں تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اس کو بھی امن حاصل ہے۔ اور یوں بغیر کسی خون ریزی کے، بغیر کسی تشدد کے مکہ فتح ہو گیا۔ عفو و رحمت اسلامی کی اس کشش نے، جس کی مکے والوں کو بالکل بھی توقع نہیں تھی، انسانی دلوں پہ ایسا اثر مرتب کیا کہ لوگ جماعتوں کی جماعتیں، گروہوں کے گروہ آ کر مسلمان ہونے لگے، اور اس عظیم فتح کی صدا تمام جزائر عربستان میں جا پہنچی۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ واقعہ ساری دنیا کو ایک سبق دیتا ہے کہ طاقت اور اقتدار مل جانے کے باوجود بھی اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج معافی، فراخ دلی اور انسان دوستی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اسوہ حسنہ کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔